اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ پاکستان کے شہر راولپنڈی میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے چشمدید گواہ شاید اب بھی دنیا میں موجود ہوں، یا کم از کم چشمدید گواہوں کی گواہیاں ضرور محفوظ کی گئی ہیں۔ دوستو، اس واقعے کے بعد ہم ایک چھوٹی سی وضاحت بھی بیان کریں گے، سو وہ وضاحت بھی لازمی سننا۔ یہ واقعہ ایک ایسے اللہ والے کا واقعہ ہے کہ جس کی قبر پر زہریلے سانپ آ کر حفاظت کرتے تھے۔ آئیے اس واقعے کو مکمل سمجھتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے موجودہ شہر راولپنڈی میں پشاور روڈ پر لائن نمبر 7 کے قریب ایک مدرسہ بتایا جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس مدرسے کے قریب ایک قبر ہے جو اپنی لمبائی کی وجہ سے پیر نو گزیہ کی قبر کہلاتی ہے، یعنی قریب قریب اس قبر کی لمبائی 9 گز ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں کے رہائشی لوگوں کا بیان ہے کہ یہ قبر بہت ہی پرانی ہے، حتیٰ کہ ہم نے اسے بچپن سے ایسے ہی دیکھا ہے۔ پاکستان کے ایک نیوز پیپر امت نے اس بات پر تحقیق کی تو یہ حقائق سامنے آئے جو ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بیان کرنے لگے ہیں۔ امت نیوز کے نمائندے جب اس علاقے میں گئے تو یہاں ان کی ملاقات ایک رہائشی بزرگ سے ہوئی جس کی عمر 95 برس بتائی گئی ہے، اور ان کا نام نواب سائیں بتایا گیا ہے۔ اب ذرا نمائندے اور اس نواب سائیں کی گفتگو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ جب نمائندے نے اس نواب سائیں سے اس قبر کے متعلق پوچھا اور اس قبر کا حال اور اس قبر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی تو یہ نواب سائیں کہنے لگا، بیٹا، مجھے اس قبر والے سے بہت عقیدت ہے اور میں اسے اپنا پیر مانتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی اور اللہ کے نیک درویش ہیں۔ ان کی کئی کرامتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں جن کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے عقیدت پیدا ہو گئی ہے۔ جب اس ڈیلی امت نیوز کے نمائندے نے اس بزرگ سے یہ بات سنی تو اس کو بھی دلچسپی ہونے لگی اور یہ کہنے لگا، بابا جی، آپ مجھے کھل کے بتائیں کہ آپ نے یہاں کیا کیا دیکھا ہے، اور آخر اس قبر کا یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ تو پھر اس بزرگ نے یہ ساری بات کھل کے بتائی کہ بیٹا، دراصل ہوا کچھ یوں کہ مجھے شروع سے ہی اس قبر کے ساتھ تھوڑی بہت عقیدت تھی۔ خیر، ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس قبر کے قریب آئے اور ایسے کام انہوں نے کرنے شروع کر دیے جو بالکل ہی اسلام سے خارج تھے، جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اب مجھے برا لگنے لگا کہ ایک اللہ والے کی قبر پر ایسے کام شروع کیوں ہو گئے ہیں جو اسلام کے مطابق غلط ہیں۔ بس یہی سوچ کے میں ان لوگوں کے پاس گیا، حالانکہ میں لوگوں کو جانتا تک نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے انہیں منع کیا اور انہیں سمجھایا کہ آپ یہ سب کام یہاں مت کریں، کسی اور جگہ چلے جائیں، یہاں کسی بزرگ کی قبر ہے اور آپ ویسے بھی قبر کا احترام کریں۔ یہ نواب سائیں کہتا ہے کہ میری بات انہوں نے نہیں مانی اور انہوں نے مجھ سے تلخ کلامی شروع کر دی۔ بات آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی پر اتر آئے۔ خیر، تھوڑی دیر بعد ہماری لڑائی خدا جانے کیسے ختم ہوئی، لیکن وہ بھی وہاں سے چلے گئے اور میں بھی اپنے گھر میں آ گیا۔ لیکن میں ابھی تک یہ بات سوچ رہا تھا کہ آخر وہ لوگ کون تھے اور انہیں اس قبر کا لحاظ اور ادب کرنا چاہیے تھا۔ یہ بزرگ نواب سائیں کہتے ہیں کہ بس یہی سوچتے سوچتے رات ہو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ میرے خواب میں آئے اور مجھے کہنے لگے، تم اس بات کی فکر مت کرو کہ وہ ہماری قبر پر آ کر اسلامی طریقے سے ہٹ کر کچھ کام کر رہے تھے، ایسے کام کر رہے تھے جن کے بارے میں اسلام نے منع کیا ہے۔
جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو ہم اپنی قبر سے چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم یہاں سے چلے گئے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ تمہاری ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، اور ہم نے تمہاری صلح کرا دی۔ نواب سائیں کی یہ بات سن کر یہ نمائندہ تھوڑا متذبذب ضرور ہوا اور یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ میں مزید نواب سائیں سے کچھ پوچھوں، اور یہ مزید پوچھنے لگا کہ آپ نے اور اس قبر کے متعلق کیا دیکھا ہے؟ تو یہ نواب سائیں کہنے لگا کہ پہلے یہاں پر آبادی بہت ہی کم تھی، پھر آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی، تو میں نے دیکھا کہ ایک نواب آیا اور اس نے یہاں پر بنگلہ ڈالنا چاہا، اور اس نے قبر کی زمین کا لحاظ اور ادب نہیں کیا، اور قبر کے ساتھ ہی بالکل اپنی چار دیواری ڈالنے کی کوشش کی اور وہیں ایک دیوار تعمیر کر دی۔ یہ بزرگ نواب سائیں کہتے ہیں کہ انہوں نے دیوار تعمیر کی، اور جب اگلی صبح کو آ کر انہوں نے دیکھا تو وہ دیوار گری ہوئی تھی۔ کام کرنے والے مزدوروں نے یہی سمجھا کہ شاید ہم سے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی یا کسی اور وجہ سے دیوار گر گئی ہوگی۔ خیر انہوں نے دوبارہ اسی دیوار کو اسی جگہ پر تعمیر کر دیا اور اپنا باقی کام کرتے رہے، لیکن اگلی صبح آ کر انہوں نے پھر دیکھا کہ دیوار پھر گری ہوئی تھی۔ جب لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ کیا آپ نے مزار کے متولیوں سے اجازت لی ہے؟ تو یہ کہنے لگے نہیں، ہم نے اجازت کسی سے نہیں لی اور نہ ہی ہمیں اجازت لینے کی ضرورت ہے، دیوار ویسے ہی کسی اور وجہ سے گر گئی ہوگی۔ اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اجازت نہیں لی اس وجہ سے یہاں ہماری دیوار تعمیر نہیں ہو رہی۔ نواب سائیں کہتے ہیں کہ اگلی رات مزدوروں نے دیوار تعمیر کی اور خود پہرا دینے لگے کہ آخر کون ایسا ہے جو دیوار کو گرا جاتا ہے۔ جب کچھ رات گزر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا زہریلا سانپ اس قبر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اس سانپ کو دیکھا تو مزدوروں نے مل کر اس سانپ کو مار دیا۔ خدا جانے وہ سانپ تھا یا اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مخلوق تھی جو سانپ کی شکل میں قبر پر آیا تھا۔ خیر نواب سائیں بیان کرتے ہیں کہ جس رئیس آدمی کا وہ بنگلہ تھا اس کے ساتھ بعد میں اچھا نہیں ہوا، اس کا سارا خاندان تباہ ہو گیا، اس کے 2 بیٹے قتل ہو گئے اور ایک بیٹے نے تڑپ تڑپ کر اس کی آنکھوں کے سامنے جان دے دی، اور اس طرح اسے یہ ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ پھر یہ نواب سائیں کہنے لگا بس بیٹا، میں نے اس طرح کی اس پیر کی کئی کرامتیں دیکھی ہیں، اور اب تو میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور ضیافت آن پہنچی ہے، اور ضعیفی کی وجہ سے میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا، لیکن میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس قبر پر آ کر لوگ جو بھی دعا کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ وہ دعا منظور فرما لیتا ہے، اور بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرماتا ہے۔ میں نے کئی بیماروں کو اس قبر پر آ کر دعا کرتے دیکھا ہے اور انہیں آنکھوں کے سامنے صحت مند ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر امت نیوز کے نمائندے نے یقین کیا یا نہ کیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس امت نیوز کے نمائندے نے اپنے اخبار میں یہ ساری باتیں محفوظ کر لی ہیں۔ پھر وہ اخبار سوشل میڈیا تک پہنچا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم یہ واقعہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ دوستو یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی وضاحت کر دیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کو مرحوم کہتے ہیں۔ آپ نے بھی اکثر اوقات یہ لفظ اپنے منہ سے کہا ہوگا اور بڑے بزرگوں سے بھی سنا ہوگا۔ اب مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پر رحم کیا جائے، جو خود رحم کا طلبگار ہو۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ قبر میں لیٹا ہوا مرحوم دنیا کے کسی کام میں دلچسپی لے، اسے بس اپنے اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے اور اسے یہی فکر ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس دنیا سے قبر میں داخل ہوا، اس دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ سب مردے ایک طرح کے نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں، جو لوگ مجھے یاد کرتے ہیں، میں بھی ان کو یاد کرتا ہوں اور ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اب اس آیت کے مفہوم میں نے کسی عالم سے سنا تھا کہ اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر ایسے فرماتے ہیں جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، بلکہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وقف کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ہمارا ذکر کرواتے ہیں، اپنی مخلوق میں ہماری محبت ڈال دیتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بہتر جاننے والی ہے کہ اس نے کس کو کیا مرتبہ اور کس کو کیا مقام دیا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باتقاضۂ بشریت اگر ہم سے کوئی ایسی خطا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، یا ہم اپنے منہ سے کوئی ایسا نازیبا جملہ کہہ دیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت اپنے ہر قول و فعل کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ جب کوئی معافی مانگتا ہے، جب کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ ضرور معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور وہ تو ہے ہی توبہ کو قبول کرنے والا، جو بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے وہ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔